السلام علیکم. دی کرنٹ افیئر شو کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. آئین، قانون، معیشت، سیاست، ریاست، حقائق، حقوق، یہ سب چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں. کئی تشریحات ہیں اور ہر آدمی اپنا اپنا ایک راگ الاپ رہا ہے. کچھ افسانوی چیزیں بھی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں در آئی ہیں، ہماری پالیٹی میں بھی، اور جس کی وجہ سے ایک سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ ہم لوز کر چکے ہیں. اور جب تک سینس آف ڈائریکشن پراپر ہم نہیں بنا پائیں گے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہماری منزل کیا ہے، ہم نے کیا سٹیپس لینے ہیں. ظاہر ہے حکومت تمام دکھوں کا مداوع نہیں بھی ہوتی، لیکن ایک انیبلنگ انوائرمنٹ تو دیتی ہے. وہ انیبلنگ انوائرمنٹ کہاں پہ ہے، کب ملے گا، معیشت کس طرف جائے گی، افراد کی معیشت کا کیا عالم ہے. یعنی گھروں میں جو لوگ جس طرح زندگیاں بسر کر رہے ہیں، تو غربت کی سطح کے نیچے جو فگرز آ رہی ہیں وہ تو میرا خیال ہے ساری فج فگرز ہی ہیں. عام طور پہ دیکھا جائے تو ہر تیسرا چوتھا آدمی اتنا غیر مطمئن ہے اور پسماندگی سے دوچار ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ متوسط طبقے سے ہے یا خوشحال ہے، یہ بالکل غلط ہوگا. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں کا احاطہ کریں، جتنی بھی آپس میں یہ انٹر ریلیٹڈ ہی ہیں. ظاہر ہے جب کوئی اب حال ہی میں آئینی ترمیم پاس ہوئی تو کہا گیا سارے مسائل حل ہو جائیں گے، کیونکہ قانون جو ہے وہ اس کا بالکل ایک صحیح ڈگر پہ آ گیا ہے، تو مسائل وہاں حل ہو جائیں گے. ویسے تو واقعی ہمارے ہاں لٹیگیشن کا ایک بہت زیادہ ایک سلسلہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے کاروباری مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور لوگوں کے روزمرہ کی زندگیاں بھی اس میں رکھنا پڑتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کا احاطہ کریں. آج ہم نے مدعو کیا ہے کہ انتہائی موضوع شخصیت جناب ڈاکٹر قیاس اسلم. آپ معروف معیشت دان ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. شکریہ جناب. ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ آئینی ترمیم سے چلیں شروع کر لیتے ہیں. اس میں کہا گیا کہ جی یہ ججز کا کوئی ایک ایسا کنڈکٹ تھا ماضی میں، انکمپیٹنس تھی یا آپس میں کوئی ان فائٹنگ یا انکروچنگ آن دی ادر انسٹیٹیوشنس، تو انہوں نے انسٹیٹیوشن نے بدلا لیا. آپ اس کو کس طرح ویو کر رہے ہیں؟ کچھ چیزیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. جی جی. اور وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری ملک کی ڈیموکریسی جو ہے جی وہ مشرف کی ماشاء اللہ ختم ہونے کے بعد آتی ہے. اچھا، اس کے بعد آتی ہے؟ ہاں جی. اس سے پہلے تو یا مارشاء اللہ رہے یا ایک میوزیکل چیئر رہا. جی جی جی. پولیٹیشین کی 2-3 سال میں نواز شریف تھا، تو اس میں جو بھی کوئی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ ہوا وہ ججوں کے کنوائنس کے ساتھ مارشاء اللہ ہوا. ضیاء الحق کے زمانے میں یعنی حکومتیں کچے دھاگے کے ساتھ لٹکی نہیں. جی. بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جو اب آ کے مانا کہ نہیں وہ غلط تھا. مشرف کے زمانے میں بھی بہت ساری کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر دی گئیں اینڈ سچ فورتھ، اور کنوائنس بار بار جو ہے وہ ججوں کا رہا. دوسری بات جو ہے ایک 4 سال کی حکومت چلی جو پیپلز پارٹی کی ہے، وہ آپ یوسف رضا گیلانی والی کیا، جس میں دو پرائم منسٹر آئے. جی دو، یعنی یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف. جی ٹھیک ہے. دوسری چلی میاں نواز شریف کی، جس میں پھر شاید خاقان عباسی. ہاں 2 پرائم منسٹر آئے پی ایم ایل این کے، خاقان عباسی اور میاں نواز شریف. پھر چلی عمران خان صاحب کی، جو بھی پورے 4 سال نہیں کر سکی، اور پھر بیچ میں PDM-1 آئی، اور پھر وہ الیکشن تھوڑے سے ڈیلے ہوئے اور وہ انٹرم آئی، اور اب یہ PDM-2 جو ہے. یہ ڈاکٹر صاحب بائی ارینجمنٹ ہے سارا؟ میرا یہ خیال ہے کہ بائی ارینجمنٹ ہے. اچھا. یعنی کہ ایک اسکرپٹ بنایا گیا ہے. دیکھیں اسکرپٹ کو میں پیچھے لے جاتا ہوں. ہاں وہ تو چلیں. ہاں وہ ایوب خان اور یحییٰ خان کے ماشاء اللہ کے بعد بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کو حکومت دی گئی. اس وقت شاید اور پارٹیاں اس لیول پہ نہیں تھیں. بنگال الگ ہو گیا تھا تو بڑی پارٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی. ادھر بڑی پارٹی یہ دونوں پارٹیاں جو تھیں، دونوں چھوٹے صوبوں میں جو پارٹیاں تھیں ان کو بین کر دیا گیا تھا. ANP وغیرہ، بلکہ ان دونوں نیب ہوتی تھی. جی. پھر نام
انہوں نے بدلا نا ANP کو نیب جی جی ہاں کیا، نیب سے پھر ANP بنایا. مگر آپ کو اگر یاد ہو کہ 77 کے الیکشن میں بھٹو صاحب خود مانے کہ ہم نے دھاندلی کی ہے. جی وہ مان گئے تھے جی، تو اگر اتنے پاپولر تھے تو دھاندلی کرنے کی کیا ضرورت تھی واقعی. اور پھر مارشاء اللہ آ گیا جو 13 سال رہا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ تو تاریخ کے بڑے ماشاءاللہ اس سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. یہ بھٹو کا پہلا ایکسپیریمنٹ اچھا تھا کہ جب ہر طرح کا آدمی انہوں نے لے لیا، یعنی جسی جوش جذبے میں لے لیا. آپ یہ دیکھیں نا کہ ویو سوشلزم بعد میں پھر وہ فیوڈلز کے نیچے لگ گئے. یہ 77 میں فیوڈل بھی تھے اور ہاں، لیکن وہ پھر آگے نو نہیں گئی. ہاں جی، درگے میں آگے اور وہ جو پھر دھاندلی بھی کرائی اور پھر وہ لاز یعنی ساری چیز وہ ریورس کر دی نا، جس کی وجہ سے ضیاء الحق صاحب آئے. اور پھر ضیاء الحق جب جاتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو ملی، پھر نواز شریف صاحب کی پارٹی بنا لی گئی تھی کہ اس کو ملی، پھر پیپلز پارٹی کو ملی، پھر نواز شریف کے پارٹی، اور پھر مشرف صاحب آ گئے. اور جب مشرف صاحب گئے تو پھر پیپلز پارٹی ملی اور پھر نواز شریف کو ملی. مگر بیچ میں یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی لارڈ زیس بیٹھ کے اوپر سے کوئی فیصلے کر رہا ہے. اسی کو کہہ رہے ہیں نا وہ چارٹر آف ڈیموکریسی. اچھا، کہ میری باری ہے، تمہاری باری ہے، میری باری ہے، تمہاری باری ہے. اب جو انٹرنیشنل سیناریو بنا ہے اس میں اب اس لیول پہ مارشاء اللہ نہیں آ سکتا، جرنیل صاحب اوپر نہیں آ سکتے، تو وہ قانون بدلنے پڑے. مگر جن ججوں نے ہمیشہ ساتھ دیا اس مارشاء اللہ کو لیجٹمائز کیا، تو سیاستدانوں کو ضرورت پڑ رہی تھی کہ اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی جوڈیشری. معذرت چاہ رہا ہوں مداخلت کی. ججز کو، سیاستدانوں کو تو چلو ضرورت رہی آشیرواد کی، ججز کو کیوں آشیرواد کی؟ بات یہ ہے کہ کیا وہ بھی اندر سے کسی خوف میں مبتلا؟ میں وہاں آ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ قانون بنانے والے اور اس کو پروٹیکٹ کرنے والے، بنانے والے پارلیمنٹ اور پروٹیکٹ کرنے والی جوڈیشری، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ اپر کلاسز کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ ان کا کنڈکٹ نون ہے، ہاں، قوم کو نہیں کرتے ان دی کانٹیکسٹ. اب ہوا یہ ہے کہ جیسے جیسے معاشی طور پہ ملک نیچے گیا ہے تو دونوں تینوں جو ستون ہیں اس کے ہمارے اسٹیٹ کے، حکومت کے، جی، جس میں پارلیمنٹ ہے، جس میں جوڈیشری اور جس میں ایگزیکٹو، جس میں جس کو ہم فوج کہتے ہیں یا ساری انتظامیہ کہتی ہے، سول اور ملٹری انتظامیہ. ان کی لڑائی ہو پڑی ہے کیونکہ ایک دوسرے کے کام میں دخل انداز ہو رہے ہیں فار ون ریزن اور دی ادر. مگر وہ جو بات آپ نے کی، ایک دوسرے کے کام میں یا مال پانی میں، میں وہاں آ رہا ہوں نا جی. وہ نیچرلی مال پانی ہوتا ہے، وہ بجٹ کو کیسے کرتے ہیں، ورنہ کس کو ضرورت ہے دوسرے کے کام میں. مگر جو بات آپ نے کی ہے نا، وہ یہ ہے کہ سب لوگ، وہ فوجی حکمران ہوں یا ضیاء الحق ہوں یا وہ پولیٹیشنز ہوں، وہ جج ہوں، وہ آپ اور میں ہوں، ہم سب انسان ہیں. اور ہماری فیملیز کو اگر تھریٹ آتی ہے کسی طرف سے تو موسٹ آف دیم سرنڈر، تو نیچرلی سرنڈر کریں گے نا. کوئی ایک آدمی کوئی ہوگا جیتا رہا، بول تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. وہ پھر ہوائی جہاز کریش ہو گیا ضیاء الحق کا، وہ بے نظیر قتل ہو گئی، وہ تو ایک پھانسی لگ گیا. پھر وہ جو جیدار اور اب ایک جیل میں بیٹھا ہے، بس اس نے بھی جیدار نہیں. 11 سال تو زرداری صاحب نے جیل کاٹی، اس کے بعد بڑی سخت جیل کاٹی. نواز شریف نے جیل کاٹی، ایک نہیں 2 دفعہ، جب بھی انہوں نے سوال کیا. اور پھر اب عمران خان صاحب جیل کاٹ رہے ہیں. تو جب یہ ایک لیول پہ یہ سوال اٹھتے ہیں تو اس لیے یہ جو آپ کو کانسٹیٹیوشنل یا یہ کر رہے ہیں، تو خوف تو ان پاورفل لوگوں کو جن کے پیچھے عوام بھی ہے رہتا ہے. ابھی بھی تو جمائمہ یہی کہہ رہی ہے نا کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے. تو اس کے اندر جب آپ نے یہ کہا کہ خوف، تو جج کیا چیز ہیں؟ جج بھی تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے کہا ہے کہ ہمیں بھی تھریٹس آتے ہیں اینڈ سچ فورتھ. مجھے نہیں پتا ایویڈنس کیا ہے اور کیا ہے، بٹ ان دا اینڈ آف تھنگس یہ جب آپ کے پارلیمنٹیرینز اٹھائے جاتے ہیں
باقی کیا رہ گیا؟ یا ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی کے حق میں یہ ابھی بھی 7 لوگوں نے ووٹ دے دیا ہے. ووٹ دیا. تو وہ بھی کہتے ہیں اچانک ہی برآمد ہوئے تھے کہیں سے. یہ ایک دفعہ نہیں ہے, ہر دفعہ ہوتا ہے. کوئی ایک دفعہ یہاں آپ کا جو لاہور کے پاس کیا نام ہے وہ چھانگا مانگا میں رہے, دوسری دفعہ مری میں رہے. ہاں جی. تو نواز شریف صاحب تو ایکسپرٹ ہیں اس میں, زرداری صاحب نے بھی رکھا, چھانگا مانگا ڈیل کے ایکسپرٹ ہیں شاید سندھ ہاؤس میں یا کچھ. جی. تو یہ ملک میں یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ لڑائی اپر کلاسز کی اپنی ہے. ہمارے پاس عام آدمی جو ہے اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ رائٹ ٹو لائف بھی ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی ہے, رائٹ ٹو ورک بھی ہے, ایکول اپرچونیٹیز آف مین اینڈ وومن بھی ہے کانسٹیٹیوشن میں. اچھا ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانا ہم نے جی, ہم جا رہے ہیں بریک پر, بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک جی. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب ڈاکٹر قیس اسلم صاحب. ڈاکٹر صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں نا سٹیزن کا رائٹ ٹو لائف, رائٹ ٹو سروائیو, رائٹ ٹو, مگر ملتا کس کو ہے؟ ہمارے ہاں یہ آج تک یہ کبھی چینج نہیں آئی فار دا بیٹر, فار دا کامن مین. اس میں رکاوٹ کون لوگ ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بڑے ہیں جتنے بھی ہیں وہ بولے لیفٹ کے ہیں, رائٹ کے ہیں, سینٹر کے ہیں, وہ وردی والے ہیں یا بغیر وردی, یہ انہوں نے کوئی دے ہیو گینگڈ اپ اگینسٹ دا کامن مین. میرا یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ سب جو ہیں ایک خاص کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کے مفادات کامن ہیں. آپ میوزک کے چیئر آپ نے شروع میں کہا کبھی آج میں نے آپ کو چیئر دے دی, کل آپ نے مجھے دے دی. عوام سے ٹیکس لیں گے اور اس کے بعد کیسے خرچتے ہیں وہ آپ کی ثوابدید پہ ہے, اور اس میں سے کتنا آپ عوام کے لیے لگاتے ہیں, کتنا اپنے لیے لگاتے ہیں, کتنا سڑکیں بناتے ہیں, کتنا اسکول بناتے ہیں اور کتنا نہیں بناتے, آپس میں ہی پوچھ سکتے ہیں نا. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ اس کے اوپر چیک نہیں ہوتا. مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جیسے جی فورن کوئی پیسہ آتا ہے باہر سے تو وہ پاکستان کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جاتا ہے, وہ تو کسی کی ذاتی جیب میں نہیں جاتا, لیکن وہ ہاؤ ڈو دے مینیج اٹ؟ کوئی چیک تو کوئی نہیں ہے, یعنی وہاں سگنیٹری جو ہے وہ نکال سکتا ہے. چیک تو ہے, کانسٹیٹیوشن میں بھی ہیں, لیکن ایف بی آر بھی چیک ہے, وہ نیب بھی چیک ہے, ایف بی آئی بھی, وہ کیا نام ہے جو ایف آئی اے, یہ سب چیک ہیں, پولیس بھی چیک ہے. بات یہ ہے کہ چیک کرنے والے بھی تو انسان ہیں, اور اگر میں 5 کروڑ روپیہ غبن کرتا ہوں اور آپ کو شیئر دے دیتا ہوں, کروڑ روپیہ کھلا دیتا ہوں, تو چند ہی لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ نہیں. ابھی آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک خاتون نے 2 لوگوں کو روندا کراچی میں, تو اس کو خون بہا پہ دے کے انہوں نے اس کیس میں گھر والوں نے معافی دے دی, کیس ختم کر دیا, مگر چھوڑا نہیں ہے. ہاں جی, کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ وہ جو نشے کے حالت میں تھی اس پہ خون بہا نہیں ہے, اس میں معافی نہیں ہے, تو وہ ابھی بھی اندر ہے. وہ تو علیحدہ آفینس ہے نا جی, تو اس دوسرے آفینس میں ابھی بھی اندر ہے. سو جب یہ فیصلہ کورٹ کر لے, اب پرابلم پتہ کہاں ہے؟ آپ نے یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ہے یہ تو اپر جو سپریم کورٹ کے اوپر ہے نا, لیکن نیچے تو کچھ بھی نہیں. اصل مسئلے, اصل عوام جہاں پھنسی ہوئی ہے, وہ تو لوور جوڈیشری ہے, وہاں تو کوئی آپ نے ریفارم نہیں لائے. وہاں کہیں صحیح فیصلہ یا غلط فیصلہ, وہاں جو بیک لاگز ہیں, وہاں جو غریب آدمی یا ایون مڈل کلاس کا بندہ اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ اس وکیل کو پیسے دے کے اپنا کیس لڑے, وہاں تو کوئی امینڈمنٹ نہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے کچھ لوگ اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ جی یہ ایک جج جو بیٹھتا ہے عدالت میں وہ ڈیمی گاڈ بنا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جیوری سسٹم اگر ہو تو وہ تھوڑا سا اعتماد بحال ہو جائے گا لوگوں کا. کیا وہ افورڈیبل ہے, مینیجیبل ہے جیوری سسٹم, یا وہ بھی مہنگا پڑے گا؟ وہ تو جیوری سسٹم میں جو باقی لوگ آتے ہیں کویسچن آف فیکٹ پہ بات کرتے ہیں, علاقے کے معززین ہوتے ہیں. یہ ہے کہ ہم سب اس ملک کے باشندے اور اس ملک کے حکمران اور اس ملک کے جج اور اس ملک کے دوسرے سارے ایگزیکٹو وغیرہ, اگر وہ جو خود مانتے ہیں اسلام کی اور قرآن کی اور شریعہ کی, جو انہوں نے خود بنائے ہوئے ہیں, اور اپنی نیت پہ کام کرنا شروع کر دیں, تو وہ جوری سسٹم ہو یا سنگل جج ہو یا 1 مین جج ہو یا 3 جج ہوں, فرق نہیں پڑتا.
جسٹس ملتا ہے، مگر جب ہم وہ تو وائٹ واش کے لیے استعمال کریں ٹھیک ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، یہ ہمارے شریعہ کے لاز ہیں، جب مرضی اس کو ہم مان لیں، جب مرضی نہ مانیں، تو پھر 10 لوگ جوری کے لے لیں، وہ بھی بک جائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جب آئینی ترمیم آ رہی تھی، اس میں بڑا شور و غوغا ہوا کہ سود کے خاتمے کا، تو وہ انہوں نے کہا جی سود پہلے تو آپ نے کہا تھا اگر پاسبل ہو، پریکٹیکیبل ہوا تو 2028 تک یہ ختم کر دیا جائے گا۔ کل میرے ساتھ ایک اسلامک جورسپروڈنس کے ایکسپرٹ تھے، تو میں نے کہا جی کہ اس کو آپ ریکنسائل کیسے کریں گے ود دا ورلڈ سسٹم، کہ جہاں پہ آپ نے ورلڈ بینک سے لون لیے ہوئے ہیں، IMF سے لیے ہوئے ہیں، ہم اسے ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں، ہوتی تو وہ سود کی ادائیگی ہے جسے ہم ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں، تو اس سے آپ انہوں نے اس کا جواب نہیں دے پایا۔ انہوں نے کہا جی ریولوشن آنی چاہیے۔ میں کہ کیا مطلب کہ ہم امریکہ یا IMF کے خلاف اعلان جنگ کر دیں؟ تو یہ تھوڑا سا کنسیپٹ کلیئر کریں، کیونکہ آپ نے ایک دفعہ یہ بھی مجھے کہا تھا کہ UK میں یوزری بین ہے، تو ہاؤ یو ایلیبوریٹ کریں کہ یوزری، ربا اور سود جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، فرق کیا ہے ان میں؟ دیکھیں بات یہ ہے، ربا اور یوزری ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے، صرف ہم نے اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا تھا سود میں۔ ٹھیک ہے، سود انٹرسٹ کا نام ہے بیسیکلی تو جس چیز پہ ہمیں کہا گیا ہے اسلامک ٹیچنگز میں، ہاں وہ تو ربا ہے، ہاں جی، سود در سود جس ہے کو ہم نا؟ سود، اچھا سود در سود در سود ربا ہے، اچھا سود ربا نہیں ہے۔ سود تو وہ جو ابتدائی جی، جو آپ اب میں اس سے ایک پہلے credit sale ہوتا ہے اس سے نا، پہلے ایک اور بات کر رہا ٹھیک ہے، ہوں کہ کیونکہ یہ اس لوگ دفعہ کنسیپٹ چاہتے ہیں کلیئرٹی چاہ رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا گیا ہے نا اس ترمیم میں، ٹھیک ہے، لکھ دیا گیا، جی، مگر میں نے آپ سے عرض کی کہ رائٹ ٹو لائف، رائٹ ٹو ایجوکیشن، رائٹ ٹو ایکول اپرچونٹیز بھی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، کون مانتا ہے؟ اس کا تو کوئی ذکر ہی تو نہیں اس ہوتا۔ کو بھی نہیں مانیں گے، لکھ دیا یہ نہیں ہے ایشو۔ یہ تو آپ نے مجھے وہ بات یاد کرا دی کہ میں، انہوں نے بھی نواز شریف نے شریعت کا ایک لا پاس کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو گورنر ہاؤس میں ہم بیٹھے تھے، تو میرے ساتھ راشد رحمان تھے، تو میں کہا یار ہم تو بڑے دنیا دار بندے ہیں، ادھر شریعت انفورس ہو گئی ہے، کہتا چھٹ پڑے تھے تو ہپوکریسی بڑی، فکر ہی نہ کر۔ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، تو وہ انہوں نے بڑی ایسی بات کی، میں بڑا ہنسا کہ یعنی کہ ہپوکریسی جو ہے، اس ملک میں ایسے طبقات بھی ہیں جن کے گھر ہر وہ چیز ملتی ہے جو اسلام میں بین ہے، بندے گھر آ کے دیتے ہیں، میں کہوں گا نہیں، ٹھیک ہے، آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، مجھے بھی سمجھ ہے۔ تو یہ میں نے آپ سے عرض کی کہ امیروں کا اور ملک ہے، مڈل کلاس کا اور ملک ہے، اور غریبوں کا جن کا رائٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کو کچھ لوگ اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں کہ دراصل وہ سود کی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی کہ اسلام میں کنسیپٹ ہے پروفٹ اینڈ لاس کا۔ میں نے کہا جی ایک آدمی انتہائی غریب آدمی ہے، اسے گریجوٹی ملتی ہے، وہ اسی انٹرسٹ پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں، اسلام کہتا ہے کہ لاس ضرور ہونا چاہیے۔ میں کہا کہ غریب آدمی نے مروانا ہے، تو اسی لاس کر کے کہ ایک آدمی 10 لاکھ روپے اپنی زندگی کا اسلام میں ایسے نہیں ہے، لاس کا کیوں اس میں لاتے ہیں؟ نہیں، یہ میرا خیال ہے شاید آپ مداربہ اور مشارکہ میں، جی وہ یہی کہہ رہے ہیں، میں نے جب آپ سے 10 لاکھ روپے کی چیزیں خریدیں، وہ کہتے ہیں ایسٹ ٹرانسفر ہونا چاہیے، جی ایسٹ ٹرانسفر ہو گیا نا، ٹھیک ہے، قیمت بڑھ گئی، ایسٹ کی قیمت بڑھ گئی، مثلا ایک زمین ہے اس کی قیمت ہاں بڑھ جی، گئی، مارکیٹ پرائس بڑھ گئی، تو مجھے فائدہ نہیں ہو سکتا، مجھے آپ کو وہ چیزیں جو مارکیٹ پرائس پہ آج جو ہیں وہ آپ کو واپس کرنی پڑیں گی ارسپیکٹولی، یعنی میں نے ایسٹ دینا آپ کو، ایسٹ دینا ہے، وہ مہنگا ہو گیا تو وہ جو ڈفرنس ہے اس کو آپ انٹرسٹ کہہ لیں، مارک اپ کہہ لیں، یا ڈفرینشیل کہہ لیں، پروفٹ لاس کہہ دیں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ جس نے پیسے دیے ہیں اسی کو لاس ہونا ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ جس نے پیسے لیے ہیں اس نے کیسے استعمال کیا ہے، اور اس پیسے سے جو ایک حصہ فائدہ جس کو پروفٹ آپ کہہ رہے ہیں اس کو دے دیا ہے۔ نام بدلنے سے تو نیت نہیں بدلتی نا، اللہ تعالیٰ تو آپ کی نیت، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پہ رکھتا ہے۔ یہ صحیح ہے، یہی ہے نا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ نیت دوسرا، میں نیت کے آگے آ رہا ہوں نا، نیت کا میں اتنا سن کے تنگ آ گیا، میں آگے آ رہا کیا کوئی نیت کے لیے کوئی آلہ چاہیے جو ہماری نیتیں ٹھیک ہو جائیں؟ میرا تو خیال ہماری کسی کی بھی نیت ٹھیک نہیں۔ یہ آلہ تو یہ ہے نا کہ وہی ہے کہ میں نے آپ کو لیٹ سے ایسٹس دیے، وہ اس میں آپ کے ایسٹس بھی اور کچھ میرے بھی اگر چوری ہو جائیں
تو آپ نے جب واپس کرنا ہے تو آپ یہ مجھے کہہ کہ جی تمہارے ایسٹ چوری ہو گئے تھے لہذا میں تو کچھ نہیں دے رہا، تو نیت ہے نا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اتنے % تمہارے چوری ہوئے، اتنے % میرے چوری ہوئے، تو مل جل کو اس کو بانٹ لیتے ہیں، پھر نیت ٹھیک ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ ویسٹرن چیزیں بھی نیت پہ ہی چلتی ہیں، ٹرسٹ پہ چلتی ہیں کہ آپ کسی کو ایسا چیک دے دیں جو اس کے پیچھے پیسے نہیں ہیں تو اگلی دفعہ وہ آپ کے ساتھ ڈیل نہیں کرے گا، ٹرانزیکشن نہیں کرے گا. سو ایشوز یہ نہیں ہیں. ایشو یہ ہے کہ اکانومی، ریلیشن شپ، بزنسز چلتے ہیں کہ نہیں چلتے، اور ایک ٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے، اور میوچل فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اکانومی کی جب ہم بات کر رہے ہیں، ہمارا اکنامک ماڈل ہے کیا؟ ہمارا تو نہیں ہے. اچھا، ہم کوئی ماڈل، وہ جو کے پی کے اور بلوچستان ہے وہاں تو ٹریڈیشنل اکنامک سسٹم ہے ابھی سرداروں کی. اچھا، اسمگلنگ والا ٹائپ وہ ہے نا سرداروں کا. سندھ میں کراچی کو چھوڑ کے وڈیرے بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، باقی کچے کے ڈاکو شاکو وہ بھی اکانومی ہے. پنجاب اکانومی ہے، ڈاکو کی بھی اکانومی ہے نا. پنجاب جو ہے اس میں یہ اولیگارک بیٹھے ہیں جس کو آپ مافیا کہہ رہے ہیں، یا تو وہ جو فری مارکیٹ جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں وہ اس ملک میں نہیں ہے. ہماری کون سی ہے پھر؟ ہماری فری انٹرپرائز نہیں ہے. کہاں ہے؟ نام سوشلسٹ ہے، نہ فری انٹرپرائز ہے. سوشلسٹ بھی آدھے سے زیادہ اکانومی جو گورنمنٹ چلا رہی ہے. کون سا ملک ہے جہاں فری مارکیٹ جو ہے وہ 5 ایئر پلان سے چلتی ہے؟ 5 ایئر پلان سے تو سوشلسٹ اکانومی چلتی ہے. ہاں وہ چلتے ہیں. ہم نے چائنا کا 10 ایئر چل رہا ہے آج کل. تو روز میں سنتا ہوں شہباز شریف کا یہ بیان کہ ہم 5 سالہ منصوبہ لے کے آ رہے ہیں. تو آپ ہمارے 5 ایئرز پلان ہوتے تھے، وہ سارے فیل ہوئے. وہ کیوں؟ ان کو کیا ہوا؟ وہ تو بڑے صرف سیکنڈ 5 ایئر پلان پورا ہوا تھا. ہاں، باقی نہیں ہوئے، باقی کوئی بھی نہیں ہوا. اور بھٹو نے آ کے 1 ایئر پلان اسکریپ کر دیے تھے، اس کے بعد آج تک نہیں چلے. 9th مشرف، لیکن وہ تو اچھا آئیڈیا تھا. سر پلان کا صرف اتنا ہے کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ایک پلان دے رہے ہیں کہ اس ملک کو آؤٹ لائن کے انڈسٹری چاہیے، پانی کیسے پرزرو کرنا ہے، بجلی کیسے بنانی ہے، اینڈ سچ فورتھ. ٹھیک ہے، تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کو پتہ ہو کہ کون سے شعبے ہیں اس میں جس میں وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور ایک تو کلیئرٹی آ جاتی ہے. ایوب خان نے تو یہ کیا تھا کہ چیزیں بنا کے اپنے دوستوں کو دے دی تھیں، جو آج بھی بلکہ کچھ رشتہ دار بھی تھے. ہاں، گوہر، ایوب اور سارے، جنرل حبیب اللہ وغیرہ سارے. جی. تو اگر اس کو آپ کیپٹلزم کہہ رہے ہیں تو پھر مان لیں. تو جب ہم نے شروع سے، میرا یہ خیال ہے کہ ہم نے کبھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے ماڈل کو توڑا ہی نہیں ہے اس وقت. وی آر اسٹل فالوئنگ اٹ. جی. یہ اسی نوٹ پہ ڈاکٹر صاحب ذرا ذہن میں رکھیے گا. ہم جا رہے ہیں بریک پہ. جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف. بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اکانومسٹ جناب ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ماڈل ہمارا اکنامک کیا ہے. تو ابھی جو لیٹسٹ بات سامنے آئی اور وہ واقعی دل کو لگی کہ ابھی تک ہم نے ایسٹ انڈیا وہ کمپنی والا ماڈل ہی اپنایا ہوا ہے. جناب ڈاکٹر صاحب. سر دیکھیں، آپ دیکھیں کہ یہاں اس کو آپ ایکسپلائٹیشن کی سینس میں، جی، وکٹمائزیشن، ایکسپلائٹیشن، گورنمنٹ کے پیسے کو پلفریج کر کے لیگلی اور انلیگلی، جی جب آسٹریلیا اور کینیڈا اور یو اے ای میں بھیجیں گے. آپ دیکھیں پاناما لیک سے لے کے دبئی لیک تک انہی چند ہزار لوگوں کے نام بار بار آ رہے ہیں. وہ بیوروکریسی ڈاکٹر صاحب، میں وہ بھی تو پاناما لیکس میں تو ایک نواز شریف کو ہی نا سزا. باقی جو 4-5 ہزار تھے وہ کدھر گئے بندے؟ وہ تو کافی زیادہ تھے. کیونکہ بیوروکریٹس تھے، سرکاری افسر تھے، ان کو کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. نیوے ہو کے نکل گئے. اور نواز شریف کو بھی ججوں نے بہت کچھ کہا مگر سزا اس میں نہیں دی. اچھا، مجھے ویسے کسی نے کہا، ویسے وہ کھوسا صاحب بھی کے بارے میں کہ جی کھوسا صاحب تو ایک طرح فیور کر گئے، انہوں نے جان کے سزا
ایسی چیز میں دے دی جس میں جان چھوڑ دی گئی. اس کا مطلب کوئی شاید وہ کہتے ہیں کہ ملی بھگت تھی شاید. اللہ جانے ہمارے پاس سر یہ ہوتا ہے جب آپ FIR درج کرتے ہیں تو دو کام بھی کرتے ہیں نا. جی. ایک تو 4 ایسے بندوں کے نام بھی ڈال دیتے ہیں جس سے کیس مشکوک ہو جاتا ہے, اور دوسرا ایسی شکیں ڈالتے ہیں جس سے بڑی جلدی ریلیف مل جاتا ہے. تو وہ مگر دنیا نے تو نہیں مانا نا, کیونکہ جنہوں نے یہ پاناما لیکس اور اس کے بعد شاید ایمبرو لیکس تھے اور اس کے بعد یہ دبئی لیکس تھے اینڈ سچ فورتھ, اس میں بہت سارے بزنس مین یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری تو آف شور کمپنی لیگل تھی. یار بڑا مزیدار بات ہے کہ ملک میں پیسے نہیں ہیں, ملک دنیا سے پیسے لینا چاہتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں جو اینٹی منی لانڈرنگ لاز ہیں اس میں آف شور کمپنی بنانے کی اجازت ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ اس کی اجازت تو ہے میرا خیال. جی ہے منی لانڈرنگ کا تو اتنا ہے نا. پیٹریوٹزم کے پرسپیکٹو میں کہہ رہے ہیں کہ ملک تباہ ہو رہا ہے تو آپ پیسہ باہر لے جائیں. مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹیکس دو, اور لیکن میں ٹیکس نہیں دے رہا. پرائم منسٹر کے بچے جو ہیں وہ پاناما لیکس میں, بس اس میں تو غداری کی سزا ہونی چاہیے, لیکن ہوتی نہیں ہے, ہوا نہیں نا. سر میں جہاں پڑھتا تھا بلغاریہ میں, وہاں ایک کہاوت تھی, وہاں تو فائرنگ اسکواڈ کے آگے نہیں ڈال دیتے. کہاوت یہ تھی کہ کوا کوے کو ٹھونگا نہیں مارتا. صحیح بات ہے. یہ سارے جو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہی ہمام میں ننگے ہیں, مجھا نہیں پہنا ہونی ہے. ہاں پنجابی میں کہہ دیتے ہیں. جو ابھی کل ہوئی ہے ترمیم, اس میں مجھے ابھی تک پیپلز پارٹی کا رول نہیں سمجھ آیا کہ ان کو کیا ملنا ہے. لیکن لیڈ تو وہی کر رہے تھے. جی جج تو یہ بنیں گے, ان کے بنیں گے جو بنا دیے گئے. اس بیچارے کی زندگی ختم ہو گئی نا. مسرور علی شاہ ایک آدھ اور ہوگا, یہ 4تھے نمبر پہ تھے, یہ چیف جسٹس بن جائیں گے. اب جو تو کتنی دیر یہ سارا ہوگا, تو اس کا فائدہ تو PMLN کو ہوگا. مجھے نہیں پتا کس چیز کا فائدہ فضل الرحمان صاحب کو ملے گا. شاید 1-2 گورنر مل جائیں ان کو. وہ اور فائدے کو یہ نہیں لیں گے براہ راست, کوئی اور فائدے ہوں گے. جی کوئی اور ہی ہوتے ہیں نا, عوام کو وہ تو لوٹنے. شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو منحرف اراکین ہیں 2-3-4 انہوں نے 1-1 بلین لیا ہے زرداری صاحب سے. وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, اوپنلی ان کا انٹرویو آ گیا. سر بات یہ ہے کہ آج تک کوئی ایویڈنس تو کوئی. ہاں لیکن کہہ دیتے ہیں لوگ, پتہ نہیں ایویڈنس نہیں ہے. سر وہ بات یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ میں آپ کو $1 ملین دوں گا, اور دوں گا نہیں, میں آسٹریلیا میں یا ابو دھابی میں ایک زمین خرید کے آپ کے نام اور وہاں تجوری میں رکھ دوں گا, آج سے 2 سال بعد لے لیجیے گا, یہ اس کا نمبر ہے, تو ایویڈنس کہاں سے ہوا؟ نہیں آپ نے تو مجھے وہ بات کہی کہ میں نے ایک پولیٹیشین کے پاس بیٹھا تھا, میں نے کہا یار ہم جرنلسٹ ہیں, ہمیں خبروں کی بڑی تلاش ہوتی ہے, تو کوئی اچھی خبر تو بڑی دیر کی بات ہے. کہتا ہے کہ میں اتنی اچھی خبر دیتا ہوں آپ کو. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا خبر یہ دے دو اخبار میں کہ میاں نواز شریف نے اپنی آدھی دولت عوام کے نام کر دی ہے. میں کیا واقعی؟ کہتا ہے اس کو تردید کون کرے گا؟ تو یہ وہی بات ہوئی ہے کہ ایویڈنس تو ہے ہی نہیں. ایویڈنس تو ہے ہی نہیں, مگر ہمارا نظام تو ایویڈنس پہ چلتا ہے, جو قانون کا نظام. تو جس کے مرضی بارے میں آپ جو مرضی اچھال دیں, اگلوں نے اگر مان لیا تو مان لیا, نہیں مان لیا تو 11 سال جیل میں رہ کے زرداری صاحب صاف شفاف ہو کے نکل آئے نا. اور انہی شریفوں نے ان کو اندر کیا تھا نا. جی اب وہی ان کے ہینڈ ان گلو ہیں. ابھی کچھ سالوں بعد اگر یہ جیت گئے نومبر میں ٹرمپ, تو انہی کو عمران خان صاحب کو باہر لانا پڑے گا, کیونکہ ٹرمپ کا دوست تھا وہ. تو عوام کا اس میں کہاں رول ہے؟ آپ کو یا مجھے اس میں کیا ملے گا, یا کون سا جج آیا؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ نیچے کی جوڈیشری جب تک آپ اس کا عوام کا تو وہاں سے پھر پتہ لگے گا نا. ایجوکیشن سسٹم کو آپ بہتر کر دیں تو عوام کو کچھ ملتا ہے. آپ کو لینڈ ٹو مارکیٹ روڈز بنا دیں. آپ آج کہہ دیں کہ یہاں کا یوتھ جو ہے یہ اس کی سرٹیفکیشن ہے, باہر جا کے نوکری کر لے. یہ پاسپورٹ بھٹو نے دیے تھے, پاسپورٹ اگر آپ کو یاد ہو. جی اور باہر بھیجے تھے, اور اس کی وجہ سے اور بڑے لوگ خوشحال ہو گئے تھے. $30 بلین آج بھی آ رہا ہے. تو آپ ایسے اس طرح کی پالیسیز لائیں تو پھر پتہ لگتا ہے نا کہ آپ پرو پیپل. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے چونکہ یہ پالیسیز کا ذکر کیا, یہ جو ہوتی ہیں
گورنمنٹ کی بینیولنٹ انٹرونشن لائک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام باہر کی کنٹریز میں ہوتی ہے یہ. دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے ہمیں چائنیز دوست کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو مچھلی نہیں دیتے, انہیں مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں. جی بات تو یہ میں نے انہیں کہا کونسلر کو ایکسیلنسی کہ جب تک وہ مچھلی سیکھے گا پکڑنی تب تک تو وہ بھوکا رہے گا نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاورٹی ایلیویشن پروگرام نہیں ہے. نہیں ہے؟ اچھا نہیں ہے. وہ کیا ہے پھر؟ وہ یو این او کا جو وہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول آئے تھے نا. اچھا اٹس اے پارٹ آف دیٹ. ہاں جی, اس کا پارٹ تھا نو ہنگر. اس کا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا بھی پہلا پارٹ یہی ہے, نو ہنگر. اس کے لیے ورلڈ بینک کے تھرو ہمیں پہلے 1000 روپے پھر 1500 روپے مہینہ ان لوگوں کے لیے آتا ہے جو اپنے انکم نہیں کر سکتے, ڈیسٹیٹیوٹس ہم ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دی ڈیسٹیٹیوٹ. ہم نے اس کو پاورٹی ایلیویشن بنا دیا ہے. وہ پاورٹی ایلیویشن نہیں ہے کہ کسی بھی ملک میں, وہ ساری دنیا کے لیے ہے, کسی ملک میں بھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. یہ جو ڈیسٹیٹیوٹ پیپل ہیں وہ جی ان کے لیے ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہاں پاورٹی لائن میں امریکہ میں بھی ہیں اور وہ پروگرام, مگر جو آئی ایم ایف کہتا ہے اور جو ہماری تھیوری کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے ڈائریکٹ سبسڈی, اور جو چائناز کہہ رہا ہے ڈائریکٹ سبسڈیز نہیں دیں گے آپ. اچھا لائک واٹ؟ یہ سبسڈی, یہ ڈائریکٹ سبسڈی ہے نا, BISP جو ہے. نہیں وہ تو اور وجہ ہے نا کہ وہ جو آپ جو ہیں وہ سڑکیں بنائیں گے, بجلی دیں گے, ایجوکیشن دیں گے, سکلز دیں گے, سرٹیفکیشن دیں گے, اس طرح سبسڈی دینے کی. جی, جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی پکڑنا ہم سکھائیں گے. انڈائریکٹ سبسڈیز آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹ سبسڈیز نہیں ہے. امریکہ نے کووڈ کے زمانے میں جو بائیڈن نے جی اور کام کیا تھا, کیش سبسڈی دی نہیں. اچھا. اس نے پرائیویٹ سیکٹر کو پیسے دیے تھے کہ تم آگے امپلائمنٹ جنریٹ کر کے یہ سبسڈیز دو. اور یہ دنیا کو کہا تھا کہ ہم نے, حکومت نے نہیں دی, پرائیویٹ سیکٹر دیکھو جابز دے رہا ہے, حالانکہ پیسے حکومت نے دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ پاکٹس دیکھیں وہاں. لیکن تو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بھی تھوڑا بے ایمانی ہے. میں اگر ادھر دے دیں گے, نہیں ادھر ہی آ رہا ہوں کہ ان ملکوں میں تو امپلائمنٹ ایجنسیاں بھی بنائی ہوئی ہیں نا. ہاں جی, جہاں آپ رجسٹر ہوتے ہیں, اور اگر آپ کو پھر بھی آپ نے مجھے یاد کرا دیا ادھر بھی امپلائمنٹ ایکسچینج ہوتا تھا ایک. جی تو ختم کر دیا, وہ ختم کر دیا, اسی لیے تھے پلیسمنٹ بیورو بنے. شاید تھوڑی دیر میں ابھی بھی آپ کی لیبر منسٹری میں پروونشل میں کوئی ایسے ہوں گے پلیسمنٹ بیورو وغیرہ, لیکن اب وہ عام نہیں ہے. پہلے تو جیسے لاہور شہر میں 2-3 ہوتے تھے شاید امپلائمنٹ ایکسچینج, یا کم سے کم ایک. لیبر منسٹری میں شاید آپ کو سبسڈیز بھی ملتی ہیں, مگر وہ کارڈ ہونا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ہیلتھ سبسڈیز بھی ہیں, امپلائمنٹ سبسڈیز بھی ہیں, کہ اگر آپ ڈاؤن سائز ہو جائیں اور ان امپلائڈ ہو جائیں تو آپ کو یہ سپورٹ ملے گا. اتنی سپورٹ ملے گی, ملتی ہے, پنجاب میں بھی مل رہی ہے. جی ہم اس کو ایڈورٹائز اس طریقے سے نہیں کرتے. میں تو ڈاکٹر صاحب حیران ہو گیا. میں ورکرز کوئی ایک کنفیڈریشن تھی, اس میں انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, میں چلا گیا. انہوں نے مجھے ILO کے قوانین, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن, اور پلس بہت سی چیزیں انہوں نے بتائیں. انہوں نے کہا جی ورکرز کے لیے اتنا کچھ ہے, پیکیجز ہیں. میں کہا آئی ونڈر کہ ہم بھی ورکر ہیں. کہتا ہے جی یہاں نہ تو کوئی اویل کرتا ہے, نہ کوئی اویل کرنے دیتا ہے, پتہ نہیں ہے نا. اور بلکہ ILO سے ہم جھوٹا سچا کو سرٹیفائی کرا لیتے ہیں. دیکھیں وہ تو GSP پلس بھی ہمیں اس لیے ملا تھا کہ جی ہم نے ہیومن رائٹس کے اوپر لیبر کو پروٹیکٹ کرنا ہے, سچ فورتھ. ہاں جی, ہمیں ملی جا رہا ہے, اور ہم نے کوئی ایسا لیبر کو پروٹیکٹ نہیں کیا, وومن کو پروٹیکٹ نہیں کیا. کیا. ڈاکٹر صاحب لاسٹ بریک پہ جانا جی, ہم جا رہے ہیں جی ایک اور بریک کی طرف. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر KS اسلم صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, یہ میں پچھلے دنوں جب چائنا گیا تو وہ ان کا جو بہت بڑا ایک نیٹ کا جو وائی فائی کا ایک بڑا ٹیکنالوجی کا ادارہ ہے, انٹرنیشنل فیم کا, وہاں گئے تو انہوں نے ہمیں دکھایا کہ 6G 7G, بلکہ وہ DNA چھوٹے چھوٹے ان کے یونٹس تھے جس میں وہ ریکارڈ کرتے ہیں چیزیں, ڈیٹا ملینز آف بائٹس کے کتنے. تو ہمارا ایک دوست ہے, وہ بھی جرنلسٹ تھے میرے ساتھ, وہ کہیں گے یار تو ہیومن ریسورس کہاں گئی, وہ تو مر گئی بیچاری. تو جیسے ابھی ڈاک یارڈ میں ہوا, یورپ کے کچھ ملکوں میں, شاید امریکہ میں بھی ہوا کہ جی زیادہ آٹومیشن نہ کریں. کچھ گیٹس ایسے ہیں جو دے شوڈ بی مینڈ بائی مین پاور, بجائے کہ ہر چیز آٹومیشن پہ لے جائیں. تو اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ گئی تو ہم لوگ بڑے کریز میں ہیں اس کے کہ جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو ہیومن ریسورس کہاں جائے گی, لیبر کہاں جائے گا ہماری. دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ اگر ملک
اور پرائیویٹ سیکٹر اور یونیورسٹیاں انٹیلیجنٹلی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو امپلیمنٹ نہیں کریں گی. ٹھیک ہے. اور انٹیلیجنٹلی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور روبوٹکس کی مدد نہیں لیں گی انٹیلیجنٹلی. تو بلکہ آپ شاید کہنا چاہتے ہیں جوڈیشیسلی بھی. ہاں اس کو ایکویٹی بیسڈ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں انسانیت کو اس زمین پر کچھ 300 سال دیتا ہوں ورنہ مر جائے گی, ایکسٹنکٹ ہو جائے گی. ہاں جی, لائک ڈائنوسار. یہ اپنے آپ کو ایکسٹینٹ خود کر رہے ہیں. 2 کام بڑے سیریسلی کر رہے ہیں, 2 سے زیادہ ہیں مگر 2 کام بڑے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے سر, اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایک طرف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جہاں ہیومن انٹرونشن ختم ہو رہی ہے, دوسری طرف پاورٹی جہاں ان ایجوکیشن, جہاں ان امپلائمنٹ. 8.5 بلین کی پاپولیشن میں اگر 1 بلین لوگ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں تو 7.5 بلین جو ہے تو پھر یہ جنگیں ہوں گی, پھر یہ بیماریاں ہوں گی, پھر یہ وہ نہ ہو جائے میلتھوسین پروننگ ہو جائے. وہی کوشچن ہے نا, میلتھوسین پروننگ ہو جائے. امیر لوگوں کو پاورفل لوگوں کو فرق نہیں پڑتا کہ لاکھوں لیکن وہ بھی اس کی زد میں آ ہی جائیں گے. سر اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ کشتی آدھی ڈوبی ہو, یہ نہیں پھر ہوگا, آدھی ڈوبی ہو اور آدھی تیز چل رہی ہو, بچے گا نہیں. یہ کشتی ہے جس میں ہم قسمت سے کو بچ گیا تو بچ گیا. سر وہ اسی لیے چاہتے ہیں نا کہ مارس میں چلے اپنے بچے لے جائیں, مگر یہ زمین ایک ہے, ہم سب نے شیئر کرنا ہے. اس کا پانی بھی, اس کی ریسورسز بھی, اس کے اب صرف جانور دیکھ لیں کہ 1970 سے لے کے آج تک 70% سپیسیز مار دی گئی ہیں یا کھا لی گئی ہیں. اور وہ اس لیے کہ ایک طرف امیر لوگوں کا کھانے کا طریقہ اور ایک طرف غریب لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے جیو کا کھانے کا طریقہ جو ہے وہ انسسٹینیبل ہے. ہم نے وہ بدلے ہی نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ابتدا میں انسان تھے وہ وہاں ایکویلٹی تھی تب؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ سر ایکویلٹی نہیں ہوتی, وہ بات وہی ہے. نہیں, جہاں تو میٹریارکل سسٹم تھا, عورت کا راج, ماں کا راج, وہاں تو نیچرلی وہ ایکویلٹی کچھ لیول پہ تو آئی ہوگی نا. یہ اور بات ہے کہ اسکلز آپ میٹریارکل کہتے ہیں کوئی کچھ عرصہ میرا خیال سر جب اباؤٹ اے سینچری اور سو. سر جب ویسے کہتے ہیں ابھی افریقن ٹرائبز میں ہیں عورتیں گھروں میں بیٹھنی شروع ہو گئیں اور مرد باہر نکلے شکار کرنے تو وہ زیادہ طاقتور ہو گئے نا, تو پھر آپس میں لڑکے یا ٹرائبز ڈومیننٹ بن گئے ان دی کانٹیکسٹ. مگر گھروں میں آج بھی پیوٹ گھر کا جو ہے وہ ماں ہوتی ہے, خاتون ماں ہی ہے. آپ جو مرضی کر لیں, جتنا مرضی پیسے کما لیں, پیوٹ وہی ماں ہی ہر چیز کو ماڈریٹ وہی کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے, میں ایبسولوٹ ایکویلٹی تو نہیں کہہ رہا, ایکوٹی جو ہے مور پیسفل انوائرمنٹ, حالانکہ میں نے عورتوں کو بھی بڑا ظالم دیکھا ہے, مگر مور پیسفل انوائرمنٹ. سو جتنا زیادہ آپ پوزیشن آف پاور عورتوں کو دیں گے اتنا پیسفل انوائرمنٹ آ جائے گا, اتنا جوڈیشل, اتنا زیادہ خوبصورت, اتنا سسٹینیبل, ود 80% زیادہ ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ تو ٹارچ بیئر رہے ہیں کہ ہیومن جو مین پاور ہے اس کی اسٹیبلٹی کے پرائیویٹائزیشن میں پھر آپ کیسے ریکنسائل کرتے ہیں؟ جی میں ریکنسائل نہیں کیا, پر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مگر اس میں ویسے پیپلز پارٹی بھی لیڈ کر رہی ہے, وہ بھی کہہ رہی ہے جی نو پرائیویٹائزیشن. نہیں میں ریکنسائل نہیں کیا, مگر ریالٹی تو ہے نا. We will have to go through it. اس میں سے گزرنا پڑے گا. یہ سینٹنس تو مارکس نے بھی کہا ہے کہ آپ کو ہائر لیول آف سوشلزم بلڈ کرنے کے لیے انڈسٹریلائزیشن کیپٹلزم کے تھرو کرنی پڑے گی. ہاں یہ تو بالکل ان دی کانٹیکسٹ. آپ تو یہاں کیپٹلزم بھی تو بلڈ نہیں کر رہے, آپ تو کچھ بھی نہیں بلڈ کر رہے. آپ ہر چیز آپ نے کہا گورنمنٹ کچھ کرو ہی نہ کو لوٹ کے, گورنمنٹ لوگوں کو لوٹ کے ٹیکس کے تھرو, ہمارے ہاں اور آپ گورنمنٹ کو لوٹ کے ہمارے ہاں صرف رینٹ سیکنگ ہے. جی یہ IMF اور ورلڈ بینک تو یہی کہہ رہا ہے. نہیں صرف تو نہیں ہے, وہ جو 1% پروگریسو ہمارے پاس بھی انٹرپرینورز ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, مگر وہاں بھی تو اب دادا نے فیکٹری بنائی تھی تو پوتے کے پاس آ گئی ہے. ضروری نہیں کہ پوتا جو ہے اتنا ہی کمپیٹنٹ ہو جتنا دادا تھا.
ان دی کانٹیکسٹ. ہو سکتا ہے زیادہ ہو کمپوننٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا, مگر جنہوں نے انٹرپرینور, مگر اس ملک میں اور ٹو دیٹ ایکسٹینٹ اب باقی دنیا جہاں کمپٹیشن کے بغیر اور گورنمنٹ کے ریسورسز کو آپ یوز کر کے اپنی عمارت کرتے ہیں, وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی. ہاں وہ سسٹینیبل. تو ڈاکٹر صاحب لینڈ ریفارمز ہمارے کدھر گئے؟ دیکھیں وہ بڑا کسی زمانے میں جنوں آیا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ لینڈ ریفارم امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب ورٹیکل فارمنگ آ گئی ہے جی تو اب تو آپ طریقے سکھاتے ہیں کہ کم زمین پہ بھی آپ زیادہ آمدن لے سکتے ہیں. آپ نے جب تک آپ اصل تو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہر شعبے کی آپ کو یوتھ کو دینی پڑے گی. آپ کا تو پرابلم یہ ہے کہ گاؤں سے شہروں کو لوگ آ رہے ہیں. ہاں جی بہت زیادہ. اور وہ جو گاؤں میں بوڑھے رہ گئے ہیں, جب وہ پود مر جاتی ہے جن کو ہسٹوریکلی ایگریکلچر آتی ہے, تو دوسری پود شہروں میں آ گئی, ان کو تو وہ لیسن ہی نہیں ملا. پھر آپ کو وہ ایگریکلچر کیسے آپ کریں گے؟ وہ لیسن ہی نہیں ملا ہوا, اور وہ جو ہسٹورک ٹرانسفارمیشن ہے وہ گیپ آ جائے گا. آپ نے ایک بات اور کی ہے, وہ ہے ٹیکنالوجی ورسز ہیومن ریسورس. سو کہیں نہ کہیں ویژن دینا پڑے گا کہ انڈسٹری جو ہے وہ ٹیکنالوجی بیس ہو. سروسز سیکٹر جو ہیں وہ ہیومن انٹرفیس ود آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو. ٹھیک ہے. اور ایگریکلچر اور نان ایگریکلچرل جو ہیں وہ لیبر انٹینسو ہو. جی. اور وی ہیو اے بگ لینڈ میس ایز ویل. جی لینڈ میس بھی ہے. ابھی بھی گرین ریولوشن, اگر آپ واپس جائیں تو پنجاب کی جو گرین ریولوشن تھی اس میں نان ایگریکلچرل سکلز نے اس ریولوشن کو, جس طرح ٹریکٹر آپریٹر, ٹیوب ویل آپریٹر, ان مشینوں کو ٹھیک کرنے والے, وہ ساری بیلٹ بنی آپ کی اسمال اسکیل انجینئرنگ انڈسٹری کی. اس کو فروغ دینے کی ضرورت ہے. وہ لیبر انٹینسو بھی ہوگی اور کمپیٹیبل ہوگی. نہیں بٹ ہو ول ڈو اٹ؟ گورنمنٹ کو تو ہم کہتے ہیں گورنمنٹ نے تو نہیں کرنا نا. یہ نہیں, گورنمنٹ صرف یہ کہتی ہے کہ یہ شعبے سے ہم ٹیکس نہیں لیں گے, یہ شعبے جو ہم نہیں چاہتے یہاں سے ہم ٹیکس بڑھا رہے ہیں. تو خود ہی پرائیویٹ سیکٹر ادھر جانا شروع ہو جائے گا جہاں سے 5 سال. ہاؤ ڈو یو ویو آر پرائیویٹ سیکٹر؟ یہ وائبرنٹ ہے کیا ہے؟ سر وہ ہمارا بھی, مجھے وہاں بھی کچھ لوگ اسی طرح کے نظر آتے ہیں. ہمارا تو آرتھوڈاکسی ہے وہاں. میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ ہم تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا ماڈل پہ ہیں. ہم ابھی بھی, ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بھی, جب پرائیویٹ سیکٹر بھلے گورنمنٹ کو برا بلا کہتا ہو, مگر گورنمنٹ کی مراحتوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. پرائیویٹ سیکٹر بھی کوئی بہت اچھا نہیں, اس کا کنڈکٹ نہیں رہا. سوائے یہ چھابڑی والے, یہی پرائیویٹ سیکٹر ہے نا جو کمپٹیشن بھی کر سکتے ہیں, مگر وہ بھی ایک ہی پرائز پہ رکھ رہے ہیں. پول کر لیتے ہیں وہ. سر آرتی بتاتا ہے ان کو کہ وہ تو پول کر لیتے ہیں. ہاں کہ وہ بھی گینگ اپ اگینسٹ دی کامن مین. تو کامن مین تو سفر کر رہا ہے ان سے. خود ہی دیکھ لیں پھر پرائیویٹ سیکٹر, پھر وہ کمپٹیشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں کیپٹلزم کی, وہ کدھر ہے؟ اگر چھابڑی والے بھی پول کر لیتے ہیں, اولگوپولیز بنا لیتے ہیں. ہاں جی, کارٹلائزیشن ہے چھوٹی سی, 10-12 چھابڑی والوں کی بھی کارٹل بنے ہوتے ہیں چھوٹے. گورنمنٹ کا کام کارٹلائزیشن کو توڑنا ہے. اینٹی کارٹلائزیشن تو گورنمنٹ ہی کر سکتی ہے نا ڈرائیو. وہی ہے, مگر جب گورنمنٹ کا افسر گھر بیٹھا ہوا ہے یا رشوت لے رہا ہے تو پھر وہ حصہ ہے کارٹلز. تو میں سمجھتا ہوں وہ مافیا کا بھی ایک باپ ہے, وہ تو دیکھا جائے. جی, اور سب سے بڑی کارٹلائزیشن جو ہے وہ فائنینشیل ہے. اچھا, جو آپ کو قرضہ دیتی ہے, سود لیتی ہے, اور آپ ہی کے پیسوں سے دوسرے کو پیسے دے دیتی ہے. ہمارا بینکنگ سیکٹر اوور فلرش کر رہا ہے. اس کی سپریڈ بہت بڑی ہے جی. جب 2008-9 کا کلاؤڈ بڑا ہے, سپریڈ بڑی ہے. کیا گورنمنٹ اس کو سپورٹ دیتی ہے. جب آپ 20-22%, 17% سے لے کے 22% تک انٹرسٹ ریٹ رکھیں گے تو اسی کو فائدہ دے رہے ہیں نا. انڈسٹری کا بینک کو جا رہا ہے. جی, انڈسٹری کا بٹا بٹھا دیتے ہیں. اور پھر گورنمنٹ لون لے رہی ہے, عام آدمی نہیں لے سکتا اس سے لون. گورنمنٹ تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پیسہ بھی اس کا نہیں ہے. پیسہ جو اس میں پیسہ رکھ رہا ہے اس کا تو عام ڈپازٹر کرنا ہے جی, کامن مین. ہاں, تو وہ تو صرف ایک بلڈنگ بنا کے, ایک بورڈ لگا کے ادھر سے پیسہ لیا اور گورنمنٹ کو دے دیا, اور اسٹیٹ بینک نے کہا یہ سود, شرح سود ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں کنسیپٹ کیا ہے؟ آپ کو کہتے ہیں جی بیسکس ہم نے نیچے کرتے جا رہے ہیں, مارک اپ کو نیچے لے جا رہے ہیں, انٹرسٹ کو. تو اتنا آج تک لیکن زیادہ کیوں رکھا ہے انہوں نے؟ سر میرا وہ جو کہتے ہیں جی انفلیشن کو کنٹرول کرتے ہیں.
ہوگا وہ ڈیمانڈ پل ہوگی. اچھا انفلیشن کو اور طریقے کے ہیں, یہ تو یہاں تو کاسٹ پش ہے. سر امریکہ میں 5% ہے. ہاں وہ بھی اب ہوا ہے, پہلے تو شاید 1-2% تھا. جی 5% کو کر لیتے ہیں, ہندوستان میں 6% ہے. ٹھیک ہے. ان کا خیال ہے کہ انٹرنیشنل انویسٹر وہاں سے 5% پہ پیسے لے گا, ہاں تو آپ کے پاس 17% پہ رکھے گا, اور جو ہے اس ہماری میں کٹی بھری رہے گی, یہ بھی بھری جائے گی, اور وہ یہاں سے 12% بغیر کچھ کیے ہوئے. تو آپ آئی ایم ایف کو دکھا سکیں گے کہ 30 سیکنڈ رہ گئے, آپ ذرا آئی ایم ایف کو دکھا سکیں گے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں جس سے آئی ایم ایف آپ کو قرضہ دے دے. ہماری کٹی میں اتنا پیسہ. جی, اور ساری پالیسیز اینٹی پیپل ہیں. چلیں شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تو جناب لبے لباب یہ ہے کہ پالیسیز ہماری, ہم تو کہتے ہیں لاب سائڈڈ ہیں, لیکن آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ ساری پالیسیز اینٹی پیپل ہیں. سو ویئر ڈو دا پیپل اسٹینڈ, یہ اب سوال ہم آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.